سب سے پہلے جو کچھ عبداللہ نے کہا ہے یہ درست ہے؟ جی 100% درست ہے۔ ہوا یوں کہ تقریباً 11 بجے کے قریب لگ بھگ مجھے ڈپارٹمنٹ سے کال آئی۔ ہمارے ایک آفس اسسٹنٹ ہے یا ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے انیس امین، انہوں نے مجھے کال کی کہ سر آپ فوراً ڈپارٹمنٹ پہنچ جائیں، یہ لڑکے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مار ڈالیں گے اور کاٹ ڈالیں گے اور اس طرح کر لیں گے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مشال اور عبداللہ کے خلاف تھے، وہ شکایت کر رہے ہیں اور میڈم اکیلی ہے اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہے نہیں تو آپ آ جائیں۔ میں نے کہا چلو میں پہنچ رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو 5 منٹ کے دوران تقریباً فیکلٹی ہاسٹل پہ میں ہوتا ہوں، وہ قریبی ہے، گاڑی میں بیٹھ کر ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ پہنچا۔ دیکھا تقریباً 15-20 طالب علم جو تھے وہ ہمارے ایک کلرک آفس ہے اس کے سامنے کھڑے تھے اور میڈم اندر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عبداللہ مشال جو ہے وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، وہ ہمارا ایک پی این تھے، میں نے کو کہا کہ چیئرمین صاحب کا آفس، یہ جو آفس ہے یہ کھول لو۔ تو اس نے دروازہ کھول لیا، میں اندر چلا گیا۔ میں نے کہا آپ کے کون کون سے لیڈر ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، آ جائیں۔ آپ نے اس مشتعل ہجوم سے کہا کہ اندر آ جائیں، جو بھی آپ میں سے لیڈ کر رہے ہیں مجھ سے آگے بات کر لیں۔ ان کو کم کرنے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو کہ وہ جو بات کر سکتے تھے یا جو بات کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا صرف وہ آ جائیں۔ تو تقریباً 6-7 یا 7-8 طالب علم جو تھے وہ اندر آ گئے، کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر اس طرح ہے کہ یہ عبداللہ اور یہ مشال خان جو ہیں یہ مذہب کے خلاف بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہاں پر بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا پر بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی پوسٹ لائے ہو، کوئی مطلب آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ تو کہا کہ سر پوسٹ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا پوسٹ نہیں ہے تو مطلب اسی طرح شکایت کر رہے ہو؟ اس دوسری طرف سے ایک طالب علم بولا کہ سر یہ روس کے ایجنٹ ہے۔ تو میں نے مشال کے لیے تینوں کے لیے کہا؟ نہیں، مشال کے لیے بولا ہے کہ یہ روس کا ایجنٹ ہے۔ یہ روس کا ایجنٹ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا کس طرح ایجنٹ ہے؟ اس نے کہا اس کو روس سے رشیا سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار آپ لوگ کچھ بھی بول لیتے ہو، آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے دوست سے بولتا ہے کہ یار تم بتاؤ نا۔ تو وہ جب تم بلوچستان اس کے ساتھ گئے تھے تو وہ کہتے کہ سر میں جب بلوچستان 2 مہینے پہلے جب ہم ٹور پر گئے تھے بلوچستان تو اس نے مجھے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ تو میں نے کہا 2 مہینے پہلے بلوچستان میں وہ تم مجھے اب آ کر کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے، کوئی اس طرح ہے؟ اس دوران جب وہ بات کر رہا تھا تو مجھے مشال کے میسیج آ رہے، شاید عبداللہ جو تھا اس کو کلرک آفس میں بٹھایا ہوا تھا تو وہ کمیونیکیشن کر رہا تھا۔ تو مجھے مشال کے 2 میسیجز آئے۔ اس نے کہا کہ سر یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے یہ پولیٹیکلی پوائزڈ ہیں اور ان کو موٹیویٹڈ ہیں اور ان کو کوئی لایا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی الزامات لگا رہے ہیں کیونکہ وہ عبداللہ جو ہے غالباً وہ ساری باتیں سن رہا تھا اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو جب مشال نے میسیج کی میں نے اس کو رپلائی کیا اوکے۔ اتنے میں جب مجمع جمع ہو رہا تھا تو یہ ہمارے 2 پروفیسرز اور اندر آ گئے۔ 2 پروفیسرز ہمارے اندر اور آ گئے، وہ ایک ایجوکیشن سے تھا اور ایک سپورٹس تھا۔ یہ جرنلزم کے وہ پروفیسر نہیں تھے، ایک تھا ایجوکیشن کا پروفیسر ادریس جس کا نام انہوں نے لیا ہے، اور ایک تھے پروفیسر فاروق جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں۔ تو وہ اندر مجھے کہا ضیاء کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا سر یہ اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے کہا اچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ نے اسٹوری ریپیٹ کی۔ جب اسٹوری ریپیٹ ہوئی تو اس دوران وہ ان کو شاید خاموش کرنے کے لیے ادریس صاحب نے ان کو بتایا کہ دیکھیے اگر آپ اس طرح جو ہیں الزامات لگا رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف کوئی انکوائری بٹھا لیں گے کہ ڈپارٹمنٹ اسلامیات کے چیئرمین جو ہیں ان کو اس میں شامل کر لیں گے، پروفیسرز کو شامل کر لیں گے اور ہم ان کو کالج سے یا یونیورسٹی سے ریسٹریکیٹ کر لیں گے۔ تو جب انہوں نے ایسی بات کی تو میں ادریس صاحب وہ اسٹوڈنٹس باہر چلے گئے، تھوڑی دیر ہم نے کہا چلو ہم بات کرتے ہیں۔ تو ادریس صاحب کے ساتھ میں لڑنے کا، میں نے کہا ادریس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ اس کو تو آپ تو پوری میڈیا کو خبر دے رہے ہیں، مطلب آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اسٹوڈنٹ انکریج ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا، وہ باہر لوگ بیٹھے ہیں، وہ کھڑے ہیں تو ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے تاکہ یہ نکلے، پھر بعد میں ہم فیصلہ کر لیں گے کیا کرنا ہے۔ تو وہ اس دوران جب باتیں ہو رہی تھی ڈاکٹر یہ فاروق صاحب نے بھی ان کو جب انہوں نے سوشلزم کے بارے میں بتایا تو فاروق صاحب نے بتایا کہ دیکھیں میں خود ڈی ایس ایف کا ممبر رہا ہوں اور یہ یونیورسٹیوں میں ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اگر کوئی اس طرح ہے تو مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن انہوں نے کافی ہیلپ کی۔
جو ہی یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں وہ اسٹوڈنٹس باہر جمع ہو رہے تھے، کوئی تقریر کر رہا تھا، حالات بگڑ رہے تھے، مطلب تقریر باہر کوئی کر رہا تھا اور کوئی زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا رہا تھا. تو ادریس صاحب نے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پیر اسفندیار کو فون کیا کہ آپ آ جائیں، تو وہ بھی فوراً پہنچ گئے، 5-6 منٹ میں وہ پہنچ گئے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے وہ سٹوری بتا دی اس کو کہ یہ مسئلہ ہے. تقریباً وہ جب وہ بات ہم کر رہے تھے، وہ ادریس صاحب اتنے میں اس سے پہلے کہ وہ اسٹوڈنٹس باہر نکلے، کوئی یونیورسٹی کا کوئی امپلائی تھا وہ آیا اندر اور اس نے کہا کہ میری نوکری بھی چلے جائے، میں اس کو کاٹ ڈالوں گا. اس طرح میں حیران رہ گیا کس کا کیا کام ہے یہاں پر. یونیورسٹی کا امپلائی کوئی ٹیچنگ فیکلٹی میں تھا؟ نہیں، کوئی امپلائی تھا، ٹیچنگ نان ٹیچنگ فیکلٹی کا تھا. تو وہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جو تھے ان کو ہم نے شکایت کی، اس نے فوراً فون کر کے اس کو کہا کہ اس کو ٹرانسفر کر دو، اس کو یہاں سے ہٹا دو. اور ادریس صاحب نے جو ہے وہ جب پیر اسفندیار صاحب جو تھے، پیر اسفندیار صاحب نے ڈی ایس پی کو کال کی. شاید یونیورسٹی میں پہلے سے بہت سارے 2 ہفتے سے مسائل چل رہے تھے، اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے دوسرے کیمپسز کے، تو پولیس آئی ہوئی تھی تو انہیں ڈی ایس پی کو بلایا. ڈی ایس پی صاحب بھی تقریباً 4-5 منٹ میں فوراً پہنچ گئے اور اتنے میں اس کے ساتھ 2-3 اور پولیس والے آ گئے جو کانسٹیبلس تھے، اور انہوں نے ان کو ٹوکا کہ دیکھیے آپ کو جلدی پہنچنا چاہیے تھا. یہ سارے مطلب یہ واقعات ہو رہے تھے. تو ڈی ایس پی آئے، ڈی ایس پی مجھے بتائے کیا ہے، تو ان کو ہم ایکسپلین کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ. اور اس دوران جب بات ہو رہی تھی، جب وہ باہر چلے گئے ڈی ایس پی صاحب آ گئے اندر، تو ڈاکٹر فاروق صاحب نے ان کو کال ملائی عبداللہ کے فون سے. ڈاکٹر فاروق جو تھے، انیس امین جو تھے ہمارے کلرک، انہوں نے عبداللہ کے فون سے کال ملائی مشال کو، کہا کہ دیکھیں یہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کہاں جہاں پر ہیں آپ یہاں سے یونیورسٹی سے نکل جائیں، ہاسٹل سے نکل جائے اگر آپ ہاسٹل میں ہیں. فاروق صاحب کو اس نے عبداللہ کے فون پر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی سے باہر نکلا ہوں اور شاید تورو کا وہاں کے کوئی گاؤں تھا یا معیار، یا میں وہاں پر ہوں اور نکل چکا ہوں. ہم مطمئن ہو گئے کہ اب اس لڑکے کو بچانا ہے. تو ڈی ایس پی صاحب کو ہم بتا رہے تھے کہ اس عبداللہ کو یہاں سے باہر نکالنا ہے، یہ ہجوم جمع ہے. تو مشال کہہ چکا تھا کہ میں نکل چکا ہوں، فون پہ مشال اس نے عبداللہ کے فون پہ، عبداللہ کے فون پہ اس کی ریکارڈنگ آ جائے گی، یہ سارے فورینزکس جتنے بھی اس کے ڈیٹیلز ہیں وہ آ جائیں گے. تو ہم مطمئن ہو گئے. ہمیں فکر تھی کہ عبداللہ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس وجہ سے وہ کلرک آفس سے اٹھا کر وہ چیئرمین آفس کے واش روم میں ان کو بند کر دیا. اور اس دوران اچانک جو ہے وہ شیشے ٹوٹنے لگے اور لوگوں نے دروازے کو مارنا شروع کیا لاتوں سے، اور تقریباً منٹ سیکنڈز کی بات تھی کہ وہ دروازہ بھی ٹوٹ گیا. لوگ کسی کے پاس لاٹیاں تھیں، کچھ اس طرح تھے مشکل جو طالب علم تھے، کچھ ڈپارٹمنٹ کے تھے، کچھ باہر کے تھے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے، اور اچانک اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اس تک پہنچے. وہ ڈی ایس پی صاحب جو تھے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ ہمت سے لڑے. وہ فاروق صاحب جو تھے وہ بھی بہت زیادہ، انہوں نے مجھے تو دھکا مارا، وہ دروازے پہ سائڈ پہ پھینک دیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں. پہلی یہ طالب علم ٹیچرز کے ساتھ کر رہے تھے، یہ ٹیچرز کے ساتھ بھی، ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بھی، مطلب وہ کسی کو سن نہیں رہے تھے. میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ میرے طالب علم ان کو میں کنوینس نہیں کر پا رہا. میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. وہ اتنا زیادہ اس کو تک پہنچ گئے اور اس کو نکالا، وہ واش روم کا دروازہ بھی توڑ دیا. اور اس دوران جب وہ تفتیش ہو رہی تھی تو مجھے کوئی کلرک کہہ رہا تھا کہ سر وہ تو کلمہ کہہ رہا ہے کہ میرا والد جو ہے تبلیغی ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. مشال بھی مجھے میسیج، اس نے 2 میسیج کیے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب اس کو مار پڑ رہی تھی تو میں نے جب وہ سینز دیکھے تو میں اتنا زیادہ ڈاؤن ہو گیا کہ انہوں نے وہ واش روم سے عبداللہ کو نکال دیا. واش روم سے عبداللہ کو نکال، وہ ڈی ایس پی بچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ زیادہ تھے تو وہ 3-4 پولیس والے بھی، لیکن بہرحال ان کو اس پر خود بھی مار کھا کر ان کو وہاں سے نکال لیا. وہ میں نے خون دیکھا تو بلڈ پریشر میرا انتہائی لو تھا. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ، میرا بہت زیادہ اسٹرانگ نروس ہیں لیکن میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ہمت ہار چکا تھا. وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرا کہ ہمارے سامنے ہمارے ایک طالب علم کو وہ انہوں نے اتنا زیادہ مارا. ہاسٹل پہنچا. جب میں ہاسٹل کی طرف گیا میں نے کہا تھوڑا سا فریش ہو، میں ایڈمنسٹریشن کی طرف جاؤں گا. جو ہی گاڑی سے اترا تقریباً 15-20 طالب علم میرے فیکلٹی ہاسٹل کے سامنے کھڑے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاباش آ جاؤ، کہاں چھپایا رکھا ہے. تو میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے مشال کو اپنے کمرے میں چھپایا ہے. تو میں تو مطمئن تھا چونکہ اس کی فاروق صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہ نکل چکا ہے. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، آ جاؤ دیکھ لو، میرا کیا کام ہے کہ میں مشال کو بچاؤں. وہ اسٹوڈنٹس مجھے کہہ رہے تھے کہ یار تم منافق ہو، تم بے ایمان ہو. وہ اسٹوڈنٹس کسی اور ڈپارٹمنٹ کے تھے. وہ 15-20 جو تھے وہ مطلب کوئی ایک بھی میرا اسٹوڈنٹ نہیں تھا کہ میں ان کو سمجھاتا ہے اس کو.
ان کو میں کنوینس کیا کہ ہمارا ان چیزوں مجھے کہا کہ تم بے ایمان ہو، تم ایک گستاخ کو جو ہے وہ بچا رہے ہو. وہ افواہ اتنی پھیل گئی تھی کہ پتہ نہیں کہ وہ اتنے زیادہ پاگل ہو رہے تھے کہ وہ مجھے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے. وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ کا رنگ تو بہت زیادہ پیکا پڑ چکا ہے، اور وہ جب مشال کے بارے میں پوچھ رہے تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ مجھے ایک شخص نے بات کی کہ اس سے رابطے میں ہے. تو چونکہ اس نے یہ بات کی تو میں نے وہ جو ہمارے میسیجز کا اس نے آفس کے دوران اس نے جو 2 میسیج، تو میں وہ میسیج کا تھریڈ ڈیلیٹ کر رہا تھا تو وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. تو اچانک ایک نے کہا کہ اس سے موبائل چھین لو. یہ مجھے اور بھی بہت زیادہ ٹینشن. وہ 2 آگے مجھے سر دھکا مارا، وہ موبائل میرا چھین لیا اور ڈائریکٹ وہ 5-6 وہ تو آلریڈی میرے روم میں اندر پہلے سے انہوں نے الماریاں چیک کی اور وہ کوئی شیشے وغیرہ انہوں نے توڑے. تو جب وہ چلے وہ مجھے دھکا مار کے وہ موبائل مجھے چھین لیا اور ڈائریکٹ مجھے کنڈی لگا دی. میں 1 سیکنڈ تک 1 منٹ تک اندر وہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا، موبائل بھی میرا چلا گیا، اندر لاک بھی ہوا تھا. وہ میں شیشہ دیکھ رہا کہ شیشہ توڑ دوں، باہر نکلوں، کیا کروں. اب وہ ساری سچویشنز میں دیکھ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے یہاں سے نکلوں. اچانک وہ شاید جب اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہاسٹل میں تو 2 فیکلٹی ممبران وہ ہاسٹل میں تھے، تو شاید وہ باہر دیکھ رہے تھے کہ طالب علم وہ حافظ ضیاء صاحب کے کمرے میں گئے ہیں تو ان سے بات کر رہے ہیں. تو وہ جلیل صاحب جو ہیں ڈاکٹر جلیل، انہوں نے میرا وہ کمرہ کھول لیا، وہ کنڈی کھول لی اور مجھے کہا کہ ضیاء صاحب کیا مسئلہ. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو یار، موبائل دے دو، کوئی کانٹیکٹ دے دو. سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو کوئی موبائل دے دو. تو وہ شاید کوئی کھڑا تھا کہ میں نے اس سے موبائل لے، میں کہا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کا نمبر دے دو. وہ شاید اس کے پاس نمبر نہیں تھا. میں ڈائریکٹ گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہاں سے نکلیا، ڈائریکٹ جو ہے پہنچا یونیورسٹی میں، یہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے بلاک میں. پیچھے سے جب آیا تو وہ سیکورٹی گارڈ مجھے گاڑی غلط جگہ پر پارک کی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے. میں ڈائریکٹ فوراً چلا گیا. میں نے کہاں بیٹھے ہیں لوگ؟ اوپر گئے. انہوں نے کہا وہ فرسٹ فلور پہ جو ہیں وہ کارنر پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں وہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور کچھ پروفیسرز اور ایس پی آپریشنز بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یار سر اس کو بچا لو. اس نے کہا بیٹا کوئی فکر کی بات نہیں، وہاں پر میرا ڈی ایس پی ہے اور ایس ایس پی آپریشنز نے مجھے بتایا کہ وہاں پر میرا ڈی ایس پی ہے اور وہ اس کو جو ہے ہینڈل کر لیں گے. میں پھر بھی وہ میرا رنگ اڑا ہوا تھا. میں نے کہا اس طرح کہ میرے موبائل سے وہ اس کو ٹریس کر لے، کال کر لے. لیکن وہ نے کہا کہ وہ دوسرے پروفیسر نے کہا وہ دوسرے اس میں آ جائیں کمرے میں، جو وائس چانسلر کے آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے. میں سوچ رہا تھا شاید وہ مجھ سے معلومات ہے کہ ہوا کیا ہے. تو جب چلا گیا تو وہ سارے پروفیسر اس بات پہ کنفیوز تھے کہ یونیورسٹی بند کر دے کہ نہیں بند کر دے. میں ان کو بار بار کہ سر مجھے سن لو کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اچانک وہ ڈاکٹر سعید اسلام ہے، اس نے کہا کہ وہ شہید ہو گیا ہے. تو میں نے کہا عبداللہ شہید ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مشال شہید ہو گیا. میں نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ وانا الیہ راجعون. یہ کیا ہوا؟ میں حیران و پریشان اس طرح بیٹھا ہوا کہ ہو کیا رہا. اندھیرا بھی تھا. اتنے میں وہ آگے 4-5 پولیس والے تھے. مجھے کہا کہ چلو چلتے ہیں. ہاتھ سے پکڑا، وہ باہر نیچے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے. تو مجھے گاڑی میں بٹھایا. مجھے کہا کہ یہ اخبار پکڑو، اخبار جو ہے سامنے پکڑو. اور اس نے کلمہ پڑھا. اس نے تو پولیس والے چاہ رہے تھے کہ آپ اپنا چہرہ چھپا لیں گے، آپ ہی کے کہیں طالب علم، آپ ہی کے طالب علم آپ ہی کو دیکھ کے کہیں مار نہ دیں. تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مجھے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں کیونکہ یہ واقعہ اس طرح کہ کوئی یہاں پر موبائل بھی جل جاتے ہیں، وہ جلا لیتے ہیں لوگ. تو میں نے بھی کلمہ پڑھا. وہ جو ڈرائیور تھا وہ ڈی ایس پی صاحب تھا، وہ اس نے کہا کہ توکل ہے اللہ پر، اور نکل گئے. وہ مختلف راستوں سے، انتہائی خطرناک راستوں سے اور انتہائی تیزی سے اسپیڈ کے ساتھ وہ مجھے پولیس لائنز لے گئے.